اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین. عزیزان محترم، خطبہ شبانیہ، شبان کے آخری جمعے میں خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. تمہیداً ایک ایسا خطبہ کہ جس سے رمضان کی فضیلت، برکات، فیوز اور افادیت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، کہ جس کے اندر ایک پورا ضابطہ حیات یا رمضان کا منشور نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ایک روزہ دار کا ہدف ہونا چاہیے روزہ رکھنا، اور کیا اس ماہ کی فضیلت کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل اس کی راتیں، تمام راتوں میں سب سے بہترین راتیں، اور جس میں انسان کا سانس لینا، ایک روزہ دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے، جس میں اس کی تلاوت قرآن کرنا عام دن کی تلاوت سے زیادہ جو ہے وہ اس کے ثواب کا حامل ہے. اس کا ہر عمل جو ہے وہ ثواب کے درجات کو بڑھا دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بہترین عمل رمضان میں جو ہوتا ہے وہ محرکات الہی سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. ان تمام تر سوالات اس کے حوالے سے جو ہمارے ذہن میں رونما ہوتے ہیں، ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. خانہ عزیز کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ذاکرہ قرۃ العین صاحبہ موجود ہے. السلام علیکم، جن کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے اور یہ ایک اسلامیت کی ٹیچر ہی ہیں. اور پوچھتے ہیں ہم خانہ عزیز سے کہ شعبان کے اختتام میں جب یہ خطبہ دیا گیا جمعے کی روز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے تمہید ہی باندھ رہے ہیں رمضان کے حوالے سے. اس خطبے میں کیا پیغام ہے؟ وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین. شعبان کے اختتام میں اور رمضان کی ابھی آمد نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام کہ جو بہت معتبر روایات کے ساتھ شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ خاص طور پر جس امام سے، امام علی بن موسیٰ بن جعفر، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے جد امجد سے، اپنے بزرگوار سے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور پھر یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کی اہمیت سب سے زیادہ اہم ترین جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں بھی ایک معاشرے کے اندر ایک عام رواج ہے نا کہ رمضان آنے سے پہلے جو ہماری ایک سوسائٹی ہے اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ آفرز، کچھ سیلز، یہ ساری چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یعنی پروردگار عالم نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ ایک آفر لگائی ہوئی ہے، یعنی ایک بگ سیل، شاید اس سے بڑی سیل کوئی بھی نہیں لگا سکتا. تو یہ ایک بہترین جو ہے نا، یعنی ابھی اچھا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ابھی کوئی چیز شروع نہیں ہوئی ہوتی اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہماری مختلف چیزوں کی آفر لگ جاتی ہے اور لوگ دوڑے چلے جاتے ہیں. اچھا اس خطبے کی بڑی اہم ترین اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں مخاطب یا ایھا الناس، بے شک لوگوں کو ہی مخاطب بڑی یعنی آپ دیکھیں روزے دار کون ہے؟ روزے دار تو مسلمان ہے، روزہ تو مسلمان رکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی روزے داروں کو مخاطب نہیں کرے، مومنین کو مخاطب نہیں کرے، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کرے، کہتے ہیں ایھا الناس، انسانوں کو مخاطب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر سیل لگتی ہے تو صرف پاکستانیوں کے لیے ہے، باہر کے ممالک کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ کا نبی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی آفر ہے خدا کی طرف سے، یہ ایک ایسا دسترخوان کھلا ہے، یہ ایک ایسی مہمان نوازی ہونے والی ہے کہ جو خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب ابھی بھی جو آنے والا اب تک نہیں آیا وہ ابھی بھی آ سکتا ہے. امام علی کا ایک قول، بہترین قول اسی ہی خطبے کے تناظر میں ہے. امام علی نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت جملہ ہے، اسی ہی خطبے کی جملوں کے اندر ہی شامل ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہوش مندوں کا سونا احمقوں کی بیداری سے بہتر ہے. کیا کہنے، یہ تو بہت بہترین جملہ مولا کا ملتا ہے. اور عقل مندوں کا افطار اکثر روزے داروں کے افطار سے، روزے داروں کے روزوں سے بہتر ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بلایا جا رہا ہے نا، یہ دراصل مسلمانوں کو ہی بلایا جا رہا ہے، لیکن ان مسلمانوں کو کہ جس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا نا، تو پھر وہ سال بھر میں بھی کبھی اپنے آپ کو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ نہیں بخشوا سکتا. مولا فرماتے ہیں
رمضان کے مہینوں میں اور اس کی راتوں میں یعنی بیدار رہنا، روزے رکھنا اور عبادات کرنا یا مناجات کرنا یا جتنی بھی عبادات ہیں ان سب عبادات کو مولا فرماتے ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے نکال لیتا ہے جیسے ایک انسان رمضان سے نکل آتا ہے. یعنی جب ہم رمضان سے نکل جائیں گے اور ہم نے رمضان اس معنویت کے ساتھ گزارا ہوگا جیسا کہ امام علی فرما رہے ہیں، جیسا کہ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر واقعتاً ایک روزے دار اس طرح رمضان سے نکل آتا ہے تو وہ واقعتاً اس کا روزہ، اس کی عبادات ایسی ہی ہو جائیں گی کہ جیسے اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے چھڑا لیا. بے شک، بہت خوب. جیسے کہ ضیافت الہی کا مہینہ اور یہ سفرہ نعمت ہر انسان کے لیے موجود ہے. بہت خوبصورت خانم نے اس پہ روشنی ڈالی کہ ایھا الناس، یعنی کہ صرف اور صرف وہ پروردگار عالم نے اس کو مسلمانوں کے لیے لیمیٹائز نہیں کیا بلکہ اس پریکٹس کو تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ پیش کیا ہے. خانم، میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں کوئی ایسا حصہ اس خطبے میں کہ جو ہمیں تعلیم اہل بیت کے ساتھ متصل کرے، جوڑ دے، آپ کو نظر آتا ہے؟ بے شک یہ خطبہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں اہل بیت سے کس طرح ہمارے تعلق کو جوڑتا ہے. اگر ہم رسول خدا کے اس پورے خطبے کے پیغامات کو دیکھیں نا تو ہمیں یہ تمام سیرت ائمہ علیہ السلام میں نظر آتی ہے. اور سب سے زیادہ خوبصورت ترین جو بالکل ایک نمونہ عمل نظر آتے ہیں نا وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم اس جملے کے اندر دیکھیں نا اس خطبے کے اندر ایک پیغام ہے اور وہ کیا ہے؟ بڑا اہم ترین پیغام ہے کہ یتیموں پر رحم کرو. اللہ اس مہینے میں یتیموں پر. اچھا یہ گو کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو خطبہ ہے نا یہ انسانی زندگی کا ایک منشور ہے، پوری زندگی کا منشور ہے. لیکن گو کہ رمضان کے مہینے میں رسول خدا کے فرمان کے مطابق اس کی راتیں عام راتوں سے بہتر ہیں، اس کے دن عام راتوں سے بہتر ہیں، اس کی ساعتیں، رات تو چھوڑیں دن تو چھوڑیں ساعتیں. اچھا پھر سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سانسیں تک انسان کی عبادات ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہماری ایک معاشرتی ایک اقدار ہے نا وہ معاشرتی اقدار جو ہمیں بیان کر رہے ہیں نا کہ نہیں یہ کہا کہ یتیموں کی. اب اگر ہم رسول خدا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اصحاب صفہ نظر آتے ہیں. کیا یتیم پروری تھی. اور وہ یتامہ کا جو حال تھا کہ یعنی جناب سیدہ کے گھر سے روٹیاں پک کر جو ہے وہ رسول خدا یہ اصحاب صفہ کے لیے وہ جو کھانے کے بھی محتاج تھے، آج ان کو پروردگار عالم نے مقام کیا دیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ عمرا جب جاتے ہیں حج پر تو اس مقام پر نماز پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ اب اگر ہم امام علی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو امام علی کی زندگی ہمیں اسی ماہ مبارک میں ہمیں نظر آتا ہے. امام علی کی شہادت یعنی ضربت لگی ہے اور ضربت کے بعد جو طبیب نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ دودھ پلایا جائے تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک قطار تھی یتیموں کی گھر کے دروازے پر. یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام علی کس طرح سے یتیم پروری کیا کرتے تھے. اور پھر خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ یعنی ایسے کرو کہ تمہارے بعد لوگ یتیموں پر مہربانی کرنے لگیں. یقیناً یقیناً. خانم میں پوچھنا چاہوں گی کہ خطبہ بہت طویل ہے، اس کا پورا جامع نچوڑ اگر میں کہوں کہ آپ ون لائن میں اگر سمجھانا چاہیں ہماری یوتھ کو کہ جس کی وجہ سے ایک اٹریکشن پیدا ہو یا چام پیدا ہو کہ لوگ روزے کی طرف آئیں، کیونکہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی افادیت بیان فرمائی، کیا فرمائیں گی آپ؟ بے شک میں نے جس طرح ایک ابتدا میں کہا نا وہ شاید وہی اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ بگ ڈیل ہے، ایک بگ ڈیل ہے. یعنی اچھا یہ وہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی نعمتوں کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں، یہ اخروی نعمتیں ایسی کہ یعنی جیسے ایک روزہ دار کو روزہ کھلوانا اپنے اوپر آتش جہنم کو حرام قرار دے دینا. اچھا پھر جو ہمارے معاشرے میں آج کل جو نظام ایک چل گیا نا ایک سب سے ویسے تو ہر مہینے کی آمد کا کوئی نہ کوئی ہر منتھ کا کچھ نہ کچھ یہاں لگا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آفرز یہ وہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سارا سلسلہ عام ہے. لیکن رمضان کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. یعنی ایک سوسائٹی عجیب، حالانکہ مسلم معاشرہ ہے لیکن رسول خدا کے پیغامات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شاید ہمارا رمضان اس معنویت کا رمضان نہیں ہوتا.
ہم مادیت کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جو سفرہ ہے نا، جو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ جو سفرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، خدا کتنی بہترین ہمیں یعنی ہمیں بلا رہا ہے اس طرف. پورے سال جو نعمتوں سے ہم نہیں کھاتے وہ اس دن رمضان کے سفروں میں نظر آتی ہے. اور ہم دنیا میں اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ترین ہو جاتی ہیں، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ان پہ آفرز لگ جاتی ہیں، وہ ایک کے بدلے دوسری، اور ایک بائی ون گیٹ ون فری اور یہ ساری چیزیں. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بائی ون اور گیٹ 70,000 فری، یعنی کیا کچھ ہمیں نہیں مل رہا. یعنی کہ آپ ایک تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ ڈو ایک آیت ریسائٹیشن آف ون سورہ اور اس کے بدلے ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور آخرت میں پروردگار عالم رمضان کے مہینے کی تلاوت کی گئی ایک آیت کا رمضان کے بعد یعنی آخرت میں ہمیں پورے ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب دے رہا. کیا کہنے، سبحان اللہ. بہت خوبصورت خانم کی طرف سے جو پیغام ملا ہے وہ خطبہ شبانیہ کے حوالے سے. اور آج چونکہ ہمارے ماہ رمضان کے پروگرام کا پہلی نشست ریحان رمضان، نور رمضان، عرفان رمضان، معرفت رمضان، میں کہوں گی گل رمضان اور تحفہ سائمین کی یہ پہلی نشست یقیناً آپ لوگوں کے دل میں ایک گرہ ضرور ڈالے گی کہ جس طرح خانم نے فرمایا کہ ہیو اے بگ ڈیل ناٹ فار اونلی پاکستانیز، ناٹ فار اونلی مسلمس، اٹس فار آل پیپلس. جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پورے ایھا الناس یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے ایک دعوت ہے رمضان مبارک کہ جس میں آئیں آپ سفرہ نعمت پروردگار عالم سے لطف اندوز ہیں. اس کے ساتھ خانم بہت تہ دل سے ممنون و متشکر کہ آپ آئیں. ہم مزید ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. آپ مزید پروگرام میں بھی ہمیں دیکھیں گے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے آغاز کیا اور کیوں نہ کریں تدریسی مراحل سے واقف بھی ہیں، کس طرح بچوں کو پڑھانا چاہیے، کس طرح بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہیے اپنے درس کی طرف تاکہ بچوں کے چیپٹرز ہیں وہ بور نہ ہوں. بہت ممنون و متشکر پورے حیدر ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کے لیے کہ آپ آئیں، آپ نے وقت نکالا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہماری مہمان اور اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. والسلام، خدا حافظ.